الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Once again we are very warm welcome to you in our program Prophetic Stories, جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کے متعلق بات کرتے ہیں. And today I am going to tell you the story of Allah's Prophet یوسف علیہ السلام. آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جاننے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو جانتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Dear viewers, if we are talk about the name of Prophet یوسف علیہ السلام تو آپ علیہ السلام کا نام مبارک یوسف ہے. یوسف عجمی یعنی غیر عربی زبان کا لفظ ہے. And if we are talk about the family of Prophet یوسف علیہ السلام, so he is the son of Prophet یعقوب علیہ السلام. ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین سے بہت محبت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے دیگر بھائی آپ سے حسد کیا کرتے اور اسی طرح آپ کے بھائی بنیامین سے بھی حسد کیا کرتے تھے کہ والد صاحب ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ناظرین، حسد کی وجہ سے بھائیوں نے پلان کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور لے جا کر نقصان پہنچائیں گے. چنانچہ انہوں نے اپنی پلاننگ کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ انہیں ہم سیر و تفریح کے لیے لے جا سکیں اور انہیں پھل وغیرہ کھلا سکیں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ انہیں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اور مجھے ان کی دوری برداشت نہیں. تو بھائیوں نے کہا کہ آپ غمگین نہ ہو، ہم ان کی پوری حفاظت کریں گے، انہیں خیریت سے لے جائیں گے اور خیریت سے لے کر آئیں گے. بہرحال اللہ پاک کی بھی یہی مرضی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ جائیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی. تو وہ تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے لگے اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھ رہے تھے. تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ لے جانے لگے. جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں میں تھے تو بہت احترام اور عزت کے ساتھ لے جا رہے تھے، لیکن چوں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر رکھ دیا اور ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اپنی پلاننگ کے مطابق ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کرنا چاہا تو انہوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا. ناظرین، یہ کنواں اس طرح کا تھا کہ اوپر سے تنگ تھا اور نیچے سے بہت کشادہ تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اس کنویں میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں کی گہرائیوں میں تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنے ہاتھ کھول دیے اور ایک پتھر پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا. پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا اللہ پاک نے ڈائریکٹ حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور انہیں تلقین کی کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو بحفاظت اس کنویں سے باہر نکالیں گے اور آپ کو ایک عظیم سلطنت اور حکومت عطا کریں گے اور آپ کے بھائیوں کو بھی آپ کے زیر فرمان کریں گے. ناظرین، پھر اس کنویں کے قریب سے ایک تاجروں کے گروپ کا گزر ہوا تو اس تاجروں میں سے ایک تاجر نے پانی حاصل کرنے کے لیے اس کنویں میں ایک ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ذریعے کنویں سے باہر تشریف لے آئے. جب تاجر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا اور اس طرح وہ تاجر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر تک لے آیا. پھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے وہاں بولی لگائی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی چاہت اور محبت ہر شخص کے دل میں ہوئی تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت قیمت لگی. پھر مصر کا جو عزیز تھا اس نے بہت سی قیمت یعنی کہ آپ کے وزن کے برابر گولڈ اور آپ کے وزن کے برابر مشک اور آپ کے وزن کے برابر ریشم دیا اور اتنی قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر لے آیا. ناظرین، مصر کے عزیز کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا گیا.
قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دو اور قیدیوں سے ملاقات ہوئی اور آپ علیہ السلام نے ان پر یہ ظاہر فرمایا کہ آپ علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ جب تم اس قید سے باہر جاؤ تو بادشاہ کو ضرور بتانا کہ ایک قیدی ایسا ہے جو بے گناہ قید ہوا ہے۔ ناظرین، وہ دونوں قیدی جب قید سے باہر چلے گئے تو یہ بات بھول گئے کہ ہمیں بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام دینا ہے۔ ایک عرصہ دراز گزر گیا، پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، تو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے تمام بڑے بڑے تعبیر بتانے والوں کو بلایا گیا، تو کسی نے بھی اس بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر نہیں بتائی اور وہ عاجز آ گئے کہ ہم اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ پھر بادشاہ کو ان دونوں لوگوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں موجود تھے بتایا کہ ہم ایک ایسے شخص کو جانتے ہیں، ہمیں یاد آیا کہ ہم ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو اس کی بہترین تعبیر بتا سکتا ہے اور وہ اس علم میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں خود اس کے منہ سے اس خواب کی تعبیر سنوں۔ بادشاہ نے شاہی پروٹوکول بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس تشریف لائے تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اس کا خواب تفصیلاً بیان کیا کہ تم نے یہ خواب میں دیکھا ہے۔ بادشاہ نے بہت تعجب کا اظہار کیا کہ آپ نے یہ خواب کیسے بتایا جبکہ آپ کو تو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا تفصیلی طور پر۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کے ساتھ خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ پھر بادشاہ نے اس کے مطابق پلاننگ کی اور پھر پلاننگ کرنے کے بعد کہا کہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کون کرے گا؟ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو پیشکش کی کہ میں اس پلان کو ایگزیکیوٹ کروں گا، میں اسے بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں، لیکن پہلے مجھ پر جو تہمت لگائی گئی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرایا جائے تاکہ یہ پروف ہو سکے کہ میں بے گناہ قید میں تھا۔ ناظرین، پھر بادشاہ نے پوری انویسٹیگیشن کرائی تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ اور بے قصور تھے اور کم و بیش 12 سال تک بے گناہ قید میں رہے۔ پھر اللہ پاک نے آپ کی پاک دامنی اور آپ کا بے قصور ہونا تمام لوگوں پر ظاہر کر دیا اور بادشاہ نے وہ اہم ذمہ داری بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ ناظرین، پھر بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی مہر عطا کی اور تمام لوگوں کو یہ حکم کیا کہ تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابع رہیں گے، کوئی بھی ان کے کاموں میں ان کے فیصلوں میں دخل نہیں دے گا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ اور سونے اور جواہرات سے بنا ہوا تخت عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس تخت پر تخت نشین ہوئے اور تمام لوگ آپ کے تابع ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام شہر کا نظام عدل و انصاف کے ساتھ بہترین انداز میں چلایا۔ پھر جب قحط سالی کا وقت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین پلاننگ کے ساتھ اس وقت کو گزارا اور ہر سال لوگوں کو غلہ عطا کیا کرتے۔ ناظرین، یہ جو قحط سالی تھی یہ دنیا میں اور بھی ملکوں میں پھیل رہی تھی، یہاں تک کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جہاں تھے وہاں پر بھی یہ قحط سالی بہت بڑھ چکی تھی۔ تو لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا عدل و انصاف اور آپ کا نظام سن رکھا تھا، تو آپ کے بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے کے لیے آئے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہاں کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ جب ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام تخت نشین تھے۔ آپ علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھی تو آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے اور غلہ لیا اور غلے کے ساتھ جانے لگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اور بھی ہو؟ تو کہا ہمارے 2 بھائی اور بھی تھے لیکن اب ہم 11 ہیں۔ تو کہا کہ پھر 2 اور کہاں ہیں؟ کہا ایک کا تو انتقال ہو گیا اور ایک بھائی ہم اپنے بوڑھے والد کے پاس چھوڑ آئے، اور تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس چلے گئے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کو دوبارہ بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو پھر اب کی بار حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا بھائی ہونا ان پر ظاہر کیا اور پھر ان سے اپنے والد کی خیریت دریافت کی۔ تو بھائیوں نے اپنی پہلے تو غلطی کو تسلیم کیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ آپ کے غم میں، آپ کی جدائی میں بہت زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جا چکی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شرٹ عطا کی بھائیوں کو اور کہا کہ یہ والد صاحب کے چہرے پہ رکھ دی جائے، انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ بھائیوں نے جا کر اسی طرح کیا، اور جب وہ قریب پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں کو بتایا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ جب بھائی آئے اور انہوں نے اس قمیص کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو والد صاحب کے چہرے مبارک پر رکھا
تو آپ علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہترین پروٹوکول بھیجا اور اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور بہترین پروٹوکول کے ساتھ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو اس طرح یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ ناظرین، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کے 23 ایئرز کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ کی تدفین کے حوالے سے مصر میں بہت اختلاف ہوا، تمام لوگ آپ کے جسم مبارک اور آپ کی قبر مبارک سے فیضیاب ہونا چاہتے تھے۔ پھر یہ طے پایا کہ آپ علیہ السلام کی تدفین دریائے نیل میں کی جائے تاکہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک سے پانی لگ کر تمام جگہوں پر جائے اور تمام لوگ اس پانی سے فیضیاب ہو سکیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 400 سال کے بعد آپ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک دریائے نیل سے نکال کر آپ کے آبائی کرام علیہم السلام کے پاس یعنی ملک شام میں دفن کیا۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی، بہت سے واقعات سنے، بہت سی چیزیں سنی، اور آپ نے یقیناً اس سے بہت سی نالج بھی گین کی ہوگی، اور آپ نے یقیناً اس سے بہت سی چیزیں سیکھی بھی ہوں گی کہ ہم کس طرح اپنی زندگی میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اللہ پاک پر بھروسہ کریں اور اپنی چیزوں کو اللہ پاک کے سپرد کریں، یعنی ہم جتنی بھی مصیبت میں ہوں، جتنی بھی تکلیف میں ہوں، اللہ پاک ضرور مدد کرے گا۔ ناظرین، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت انبیاء کا ضرور مطالعہ کریں، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی مزید بایوگرافیز کو جاننے کے لیے آپ ہمارا پروگرام یعنی پروفیٹک اسٹوریز کو ضرور دیکھتے رہیں۔ We will meet again inshallah in the next episode with another story of another prophet alayhi salam. You can good take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.